الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہمیشہ ساتھیوں، اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ ہے. ہر اسلامی مہینہ کی نسبت سے کچھ احکام و مسائل، کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اور اس نسبت کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس ماہ مبارک میں دو عظیم واقعات پیش آئے. ایک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 27 رجب کو واقعہ معراج، جو ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے اور ایمان، عقیدہ، نظریہ کے لحاظ سے اس میں بہت سارے سبق بھی ہیں، رہنمائی بھی ہے. دوسرا عنوان ہے خلیفۃ المسلمین، فاتح شام و قبرص، کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب کو وفات. تو جس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقام، شان، عظمت، فضیلت کو سمجھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اسی انداز میں ان صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم صحابی رسول ہے. ان کا تعارف، ان کی پہچان، ان کی شان کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اسی حوالے سے ان ساتھیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں اس حوالے سے چند معجزات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا. تحقیق یا تقریر یا علمی گفتگو علماء تشریف فرما ہیں، وہ آپ ان سے سمجھیں گے. سادہ جملوں میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا. اسلام کو جو تقویت ملی، اسلام کو جو غلبہ ملا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بننے والے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کا اس میں بڑا بنیادی کردار ہے. کفار نے، یہود و نصارہ نے شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر ظلم و تشدد کر کے، مار پیٹ کر اسلام کی تحریک کو روکنے، اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی.
لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ اسلام روز بروز بڑھتا رہا، تحریک اسلام کی جد و جہد بڑھتی رہی، صحابہ کرام کے ایمان مضبوط ہوتے گئے اور جرتیں استقامتیں بڑھتی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے وقت یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو آپ نے سارے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ تو اس جد و جہد کو آپ نے جو شروع کیا تو صحابہ نے وفاؤں کا، تابعداری کا، جانثاری کا گویا کہ حق ادا کیا، ہر تکلیف برداشت کی، لیکن نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی صحابی جو مقام صحابیت سے یا تعریف صحابیت سے کا مصداق ہے وہ مرتد نہیں ہوا۔ جو آپ واقعات ادھر ادھر سے سنتے ہیں نا، ان کا تعارف اور ہے۔ صحابہ کرام اس مقام کو پانے کے بعد وفاداری تو کی ہے، غداری کا کوئی تصور کہیں نہیں ملتا۔ تو کافروں نے دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ ان صحابہ کے خلاف غلط فہمیاں، شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیے۔ نبی اسلام کے دور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، مقصد یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آئے گا، اور نبی علیہ السلام جب حضرت عائشہ کو معاذ اللہ جواب دے دیں گے تو حضرت صدیق اکبر ناراض ہوں گے، تو حضرت صدیق اور حضور میں جدائی پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں ہے، اس پر بات کریں گے تو وہاں بھی کوئی پراپگنڈا کر دیں گے تو حضرت عمر بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ نبی کی بیٹیاں حضرت عثمان، حضرت علی کے نکاح میں ہیں، ادھر کوئی بات کریں گے تو وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یوں پراپگنڈے شروع کیے۔ ان پراپگنڈوں میں یہودیت عیسائیت سے بڑھ کر کے ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن پاک نے بتایا کہ اسلام دشمنی میں، نفرت میں، سارے کافروں میں یہودی سب سے بڑھ کر کے ہے۔ اور پھر وہی سازشیں کار فرما ہوئی حضور علیہ السلام کے دور میں، طعن و تشنیع، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو قرآن پاک میں درجن بھر واقعات ہیں کہ اللہ نے جہاں بھی صحابہ پر تنقید ہوئی فوراً صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ پر تنقید کرنے والوں کا رد کیا۔ سب سے پہلا تبرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں سے کہیں اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو جواب میں کافروں نے کہا آمنوا کما آمن السفہاء، معاذ اللہ اس طرح ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ پر سب سے پہلی تنقید ہے۔ تو جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان کو شان صحابہ کا پتہ نہیں ہے، جب پتہ لگ جائے گا تو پھر نہیں کریں گے۔ اللہ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا الا انہم السفہاء، خبردار جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ پھر اس طرح دیگر آیات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو بھی صحابہ کے خلاف کہا گیا اللہ نے وہی جملہ جواباً مخالفت کرنے والوں کو کہا، یہاں تک کہ لیغیظ بہم الکفار، پوری آیت میں اللہ نے صحابہ کی شان اور صاف و کمالات بیان کیے، اور پھر کہا ان سے بغض رکھنے والا صرف کافر ہی نہیں غلیظ ترین کافر ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کا تعارف یہ بھی قرآن و سنت کی ہدایات ہے، ان کی پہچان، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم، کیونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان، معیار حق و صداقت بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لائیں گے ہدایت ملے گی، نجات ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ تو جب یہ واضح احکام موجود ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج بھی صحابہ کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مقام صحابہ خود بھی سمجھنا ہے، گھر والوں کو سمجھانا ہے، مستورات کو سمجھانا ہے، بچوں کو بچیوں کو سمجھانا ہے، تاکہ شان صحابہ، مقام صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوگا تو کسی تحریر میں، کسی محفل میں کوئی بدبخت صحابہ کے خلاف بات کرے گا تو ہم کم از کم اپنے ایمان عقیدے کو محفوظ رکھ سکیں گے، اور اس بدبخت کو جواب دے کر کہہ سکیں گے کہ خبردار
تو جن کے خلاف بات کر رہا ہے ان کی تو اللہ شان بیان کر رہا ہے، تو جن پر تنقید کر رہا ہے ان کی تو نبی علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، اور تو کس منہ سے تنقید کر رہا ہے؟ جب ہمیں اس طرف کی صورتحال کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر، بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹروں کے حوالے دے کر، بڑے بڑے قلمکاروں اور محققین کے حوالے دے کر، بڑے بڑے علاموں اور فہاموں کے حوالے دے کر عام سادہ لوگ نوجوان مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن یہ فلاں نے تو صحابہ کے خلاف یہ لکھا ہے۔ مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی جو صحابہ اکرام میں سے عظیم ترین شخصیت ہیں لیکن مظلوم ترین شخصیت بھی ہیں۔ عظیم ترین حضرت معاویہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مقام صحابیت کا اعزاز دیا، اللہ نے آپ کو کاتب وحی بنایا، اللہ نے آپ سے سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز کروا کر بحری رستے سے کفر کے خلاف جہاد کا آغاز کروایا، اللہ نے آپ کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب فرمائی، نبی علیہ السلام سے محبت، عقیدت، رشتہ داریاں نصیب فرمائی۔ یہ ساری سعادتیں حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، اس کے باوجود بعض کتابیں اٹھا کر تاریخ کے حوالے سے اس عظیم شخصیت کو نشانہ تنقید کا بنایا جاتا ہے۔ آپ کے سکول اور کالج میں پڑھائی جانے والی کتابیں، معروضی سوالات کی کتابیں، سلیبس کی کتابیں، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنی بکواس لکھی ہے کہ جب پڑھنے کے بعد ایک آدمی اگر اس کا تعلق علماء سے نہیں ہوگا، صحیح عقیدے سے نہیں ہوگا، تو وہ جب ڈاکٹر، پروفیسر یا ڈپٹی کمشنر، اے سی، ڈی سی بنتا ہے، اس کے سامنے آپ اس عظیم صحابی رسول کا نام لے لیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اچھل پڑتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو متنازع شخصیت تھی، یہ اہل بیت کے دشمن تھے، معاذ اللہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے۔ اس قسم کے پراپگنڈے شروع کیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کے بجائے تاریخ سے رہنمائی لی گئی، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھ کر سمجھنا ہوگا، تاریخ کے آئینے سے صحابہ نہیں سمجھ آئیں گے۔ اس لیے ایک تو تاریخ کا آئینہ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے۔ احادیث طیبہ نبی علیہ السلام کا فرامین پر مشتمل ہے، اور نبی علیہ السلام بھی پاک ہیں، آپ کی مستند روایات بھی پاک ہیں غلطی سے، ابہام سے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول پاک ہیں، ان کا کلام پاک ہے، تو ہم نے صحابہ کو اس آئینے میں سمجھیں گے تو صحیح حقیقت سامنے آئے گی۔ تاریخ کا آئینہ گندا بھی ہے، گندلا بھی ہے، اس سے جب ہم صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جیسے تاریخ ہے، جملہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے کب کسی کو معاف کیا کہ وہ حضرت معاویہ کو معاف کرے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسلامی تاریخ جو لکھی گئی بنو امیہ کا دور ختم ہونے کے بعد بنو عباس کے دور میں اسلامی تاریخ سب سے پہلے لکھی گئی، اور لکھنے والے ہاتھ روافظ کے ہیں، اس کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں۔ تو جب رافضی تاریخ اسلام لکھے گا تو اس نے خاک صحابہ کی شان بیان کرنی ہے، خاک حضرت معاویہ کی شان بیان کرنی ہے۔ تو ان تمہیدی جملوں کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بھی صحابی رسول ہو، جب بھی آپ ان کے مقام شان کو پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تابعداری کرنا چاہیں، علماء کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے قرآن پاک سے سمجھیں، پھر حدیث طیبہ سے سمجھیں، پھر جو چیز اس تابعداری اور اس تائید میں ہو، اکابر نے لکھی ہو، اس سے سمجھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری طرف جائیں گے تو پھر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کسی صحابی کے متعلق دل کے اندر معمولی بغض رکھنا، خرابی رکھنا، اس سے ایمان کو خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی شکایتیں میرے سامنے نہ کیا کریں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو تمام صحابہ کے متعلق میرا دل صاف ہو۔ یہ معصوم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے دل میں صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں رکھنا چاہتا۔ اسی انداز میں اللہ نے 1400 سال پہلے ایک دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ دعا کریں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما
اور ہم سے پہلے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، پہلے سے مراد کوئی کل مسلمان ہوا یعنی کہ ہم سے پہلے کوئی مسلمان ہوا یہ بھی مراد ہے، لیکن سب سے پہلے صحابہ مراد ہے، تو فرمایا ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ کسی صحابی کے متعلق ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھنا۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ نے دعا سکھا دی، جب اللہ کہہ رہے کہ صحابہ کے متعلق دل کو صاف رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحابہ کے متعلق دل کو صاف رکھو، تو پھر ہم کسی کی کتاب اٹھا کر کے کہیں کہ فلاں صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ باغی تھے، حضرت معاویہ جو غلطی پر تھے، حضرت معاویہ نے معاذ اللہ یہ کیا، حضرت معاویہ نے وہ کیا، پھر دشمن کو رستے ملتے ہیں اہل تشیع کو، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتے بناتے بڑے غلیظ جملے آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسلام نے، جو قرآن نے طریقہ بتایا، ہم اس کی پاسداری اور پابندی کرنی چاہیے۔ ایک مثال دے کر میں بات آگے چلاؤں گا۔ یہ جو حدیث کی کتابیں یا روایتیں دکھائی جاتی ہیں نا، آنکھیں بند کر کے ان پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی روایت خصوصاً عقائد کے متعلق آپ کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اہل بیت اور قرآن پاک کے متعلق کوئی روایت سامنے آئے، فوراً آپ علماء سے تحقیق کر لو کہ یہ بڑا عجیب سا جملہ لگ رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ مجھے اس کا بتائیں۔ خود اعتماد نہ کریں، خود اعتقاد نہ بنائیں۔ کیوں؟ بہت سارے روایات حدیث کی کتابوں میں بڑے طریقے سے شامل کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج دن کو بھی میں نے اس پر بات کی کہ راحت القلوب نامی ایک کتاب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گزرے اور ان کے کندھے پر یزید بیٹھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ وہ دیکھو جنتی پر جہنمی سوار ہو کے جا رہا ہے، اور ایک روایت میں معاذ اللہ وہ دیکھو جہنمی پر جہنمی سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اب یزید کا لیبل لگا کر اصل صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا کر عوام کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرنا ہے۔ اب اس روایت کی جو علمی پوزیشن ہے، روایتاً درایتاً اس کی کیا حقیقت ہے، وہ علماء سے سمجھے۔ سادہ بات یہ ہے کہ جس یزید کو حضرت معاویہ کے کندھے پر بٹھا کر حضور کے سامنے سے گزار دیا، روایت کتاب میں لکھ دی، وہ یزید نبی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک شخص پیدا ہی نہیں ہوا اور حدیث کی روایت بنا کر کے بتا دیا جی حضور کے سامنے سے گزرے تھے تو آقا نے یہ فرمایا تھا۔ اب جب عام آدمی دیکھا کہ بھئی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث ہے، اس کا تو میں انکار نہیں کر سکتا، بھئی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے سمجھو کہ اس حدیث کی نوعیت کیا ہے۔ اس طرح بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ تو جب ہم کوئی اصول ذہن میں رکھ لیں گے تو یقیناً بہت ساری غلط فہمیوں سے ہم بچ جائیں گے، جن کو دو جگہ میں نے ایک اور انداز میں بات کی۔ ابھی میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی اس انداز میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال آپ سے بھی ہے، اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بطور خاص تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ سوال میرا ان سے بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات حضرت علی سے اختلاف سے کیوں شروع کی جاتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آپ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے جی آپ کا حضرت معاویہ کے متعلق کیا خیال ہے، یا ہم حضرت معاویہ کے متعلق کیا خیال رکھیں، کیا عقیدہ، کیا سوچ ہونی چاہیے، تو بات شروع کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور سزا دینے کے معاملے پر، تو یہاں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ کیا حضرت علی کے دور میں مسلمان ہوئے؟ کیا آپ نے ابھی اس وقت کلمہ پڑھا تھا کہ وہاں اختلاف ہو گیا اور بات حضرت علی سے شروع کی جا رہی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات جب بھی آپ شروع کریں گے، آپ علی سے نہیں نبی سے شروع کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے جب حضرت معاویہ کا تذکرہ شروع ہوگا تو بات حضرت علی تک بھی آئے گی، حضرت حسین تک بھی آئے گی، لیکن بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جب آپ یہاں سے بات شروع کریں گے تو پھر یقیناً شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ ایک تو اس لیے
کہ بات نبی علیہ السلام سے آپ کی شروع ہوتی ہے، آپ حضرت علی کے دور سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ دوسرے اس لیے کہ اختلاف سے بات کیوں شروع کر رہے ہیں، اتفاق سے بات کیوں نہیں شروع کر رہے؟ جب اتفاق تھا تو وہاں سے آغاز کیوں نہیں ہے؟ جب اختلاف ہوا تو اس کو لے کر آپ بیٹھ کے جی ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یوں کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، تو یہاں سے تو انتشار ہی سامنے آئے گا نا۔ اس لیے بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، حضرت معاویہ کی شان کو سمجھنا ہے تو بات نبی سے شروع ہوگی۔ ایک بات، یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی چیک کر لے، جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سارا سال بھی کریں گے، محرم میں بھی کریں گے، تقریر کریں گے یا مجلس پڑھیں گے، دوڑا ہوگا یا مرثیہ ہوگا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کربلا کے 10 دن بیان کرتے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 56 سال رہے۔ کتنا عرصہ رہے؟ 56 سال۔ وہ 56 سال نہیں بیان کرتے، 10 دن بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے 78 سال جو انہوں نے دنیا میں گزارے، اور ان میں تقریباً 28 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بن گئے، اور اسلامی زندگی کو دیکھا جائے سن 60 میں آپ کی وفات ہے، تو تقریباً یہ 52 سال آپ کی اسلامی زندگی کے بنتے ہیں۔ اب حضرت معاویہ کے 52 سال کے اکثر حصے کو چھوڑ کر صرف حضرت علی کے دور کے 5-6 سال کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ وہ 52 سال باقی کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ یہ میرا سوال ہے، اس کو سمجھے۔ اسی انداز میں میرا سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 56 سال تقریباً دنیا میں رہے، ان کے صرف کربلا کے 10 دن کیوں بیان کیے جاتے ہیں، 56 سال کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ وجہ میں عرض کرتا ہوں، علماء نے اس پر تحقیق لکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اہل تشیع کربلا کے واقعہ کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 56 سال بیان کریں گے تو ان کا میں صرف اشارہ دیتا ہوں، اس کی تفصیل ہے، ان کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے پہلے 6-7 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، تو میرے آقا کی محبت کا انداز حسین کے ساتھ کیسا تھا، یہ ساری تفصیل ان کو بتانی پڑے گی۔ پھر 56 سالوں میں ان کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین نے حضور کے بعد 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے ساتھ گزارے، حضرت صدیق اکبر کا حضرت حسین سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، یہ ان کو بتانا پڑے گا۔ پھر بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 سال حضرت عمر کے ساتھ گزارے، تو حضرت عمر ان کے بہنوئی بھی بنے، حضرت عمر نے ان سے بڑا پیار و محبت بھی کیا، ان کی خدمتیں بھی کی، وہ 11 سال کی ساری تفصیل بتانی پڑے گی۔ وہ 56 سال بیان نہیں کرتا، اگر وہ بیان کرے تو اس کو حضرت عثمان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تقریباً 12 سال گزرے ہوئے بیان کرنے پڑیں گے، اور بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین کو، حضرت عثمان کو حضرت حسین سے کتنی محبت تھی، اور حضرت حسین حضرت عثمان کا کتنا ادب کرتے تھے، اور ان کی قیادت میں میدان جہاد میں بھی جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں بیان کرتا، وہ بیان کرے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین نے 5-6 سال اپنے ابا کی دور خلافت کے بھی گزارے، اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی گزارے، پھر اس کو 56 سالوں میں یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی کے کہنے پر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو امام مانا، مقتدا مانا، خلیفہ مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور 6 مہینے تک 6 یا 7 مہینے حضرت حسن حضرت معاویہ کی تابعداری میں رہے، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد 56 سالوں میں 19 سال حضرت حسین حضرت معاویہ کے ساتھ رہے۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مکہ نہیں، کوئی دھکا نہیں، نہ ان کی کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں کسی مستند روایت سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ خلاصہ کیا نکلا؟ وہ 10 دن کربلا کے بیان کرتا ہے، وہ 56 سال بیان نہیں کرتا۔ اگر یہ 56 سال بیان کرے تو پتہ لگتا ہے کہ حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا تھا، حسین سے ابو بکر صدیق کو پیار کتنا تھا، حسین سے عمر اور عثمان کو پیار کتنا تھا، حضرت حسین سے حضرت معاویہ کو پیار کتنا تھا۔ یہ سارے حقائق بتانے پڑیں گے، اور جس دن اس نے یہ حقائق بتا دیے
شاید سپاہ صحابہ والوں کو کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی ان کی قوم ان کے سر میں جوتے مارے گی اور کہے گی تم سے بڑا بدبخت اور لعین اور کافر کوئی نہیں ہے، حقائق جو کھل جائیں گے۔ اسی انداز میں بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 یا 52 سالہ اسلامی زندگی کو چھوڑ کر صرف حضرت علی سے اختلاف سے شروع کرتا ہے۔ اسے کہنا یا مسلمانوں میں بھی کسی کے ذہن میں گڑبڑ ہے، اسے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا چھوڑیے نا یہ اختلاف کے 4-5 سال، ان کو چھوڑیے، آپ آغاز کریں حضرت معاویہ کا نبی علیہ السلام سے تعلق کا، عمرۃ القضاء سے یا سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع سے، جب حضرت معاویہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند سال گزارتے ہیں، یہاں سے آغاز کر تجھے مقام معاویہ سمجھ آئے، شان معاویہ سمجھ آئے، عظمت معاویہ سمجھ آئے۔ مختصراً اشارہ دوں گا کہ جب آپ یہاں سے آغاز کریں گے تو سب سے بڑا اعزاز حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ کو یہ ملا کہ وہ مسلمان بھی ہوئے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، مقام صحابیت کا اعزاز ان کو ملا، اور مقام صحابیت مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے جو باقی صحابہ کی طرح حضرت معاویہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر حضور کے ساتھ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند سال گزرے، اس کا جب تذکرہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت معاویہ کا حضور کے نظر میں کیا مقام ہے، اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے۔ حضرت معاویہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی کتابت باقی 13 صحابہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ میں قرآن پاک اور وحی کی کتابت کے لیے حضرت معاویہ کو بھی ذمہ داری سونپ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بے شک ضرور ان کو بھی ذمہ داری دے، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، امیر معاویہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ فرشتوں کا سردار یہ تعریف کر رہے حضرت معاویہ کی۔ حضرت معاویہ کا حضور کے دور کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ہے یا رات ہے، سفر ہے یا حضر ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، ایمان لانے کے بعد پھر پیغمبر سے دور نہیں ہوئے، وہ حضور کی صحبت میں رہے، خدمت میں رہے، معاونت میں رہے، تعاون میں رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن میں کتنی بار معاویہ کو معاویہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ادعونی معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، اور وہ قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے دور کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ابو بکر عمر سے ایک عنوان پر مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ اس بات پر کوئی رائے ختمی رائے نہ دے سکے، حالانکہ ہمیشہ رائے آپ سے ہوا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، ساتھ یہ بھی کہا اس لیے کہ معاویہ کبھی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ کے سامنے مسئلہ رکھا، آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا۔ حضور حضرت معاویہ کی شان کو سمجھنا ہے، نبی کے دور سے تذکرہ شروع کریں گے، یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضرت معاویہ حضور السلام کے بال مبارک درست فرماتے ہیں اور اس کو تراشتے بھی ہیں، پھر بالوں کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ حضور کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہوئے آپ کو حضور کے ناخون مبارک کاٹنے کا موقع بھی ملتا ہے، ناخون تراشتے ہیں، باہر نہیں پھینکتے، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اسی انداز میں حضرت معاویہ نبی کے دور سے سمجھیں گے تو مقام معاویہ سمجھ آئے گا کہ حضور کی صحبت میں آپ کے کبھی جوتے کرتے ہیں، کبھی تکیہ درست کر کے رکھتے ہیں، اور کبھی حضور کو وضو کراتے ہیں۔ وضو کراتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے وجود سے چادر اتار کر حضرت معاویہ کے کندھے پر ڈال دی۔ یہ آپ کی خدمت کا صلہ ہے، آپ کی خدمت کا انعام ہے۔ یہ حضور حضرت معاویہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور حضرت معاویہ نے وہ چادر بھی اور وہ ناخون بھی، وہ پیغمبر کے بال مبارک بھی ساری زندگی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر کے رکھے، اور پھر جب مرنے کا وقت قریب آیا وصیت کی، یہ ناخن یہ بال میری آنکھوں پر، میرے ناک اور کان میں ڈال دینا، اور یہ چادر میری میت پر ڈال دینا، میرے کفن میں شامل کر دینا۔ میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے موقع پر ایک چادر آقا نے اپنے بستر پر سلاتے ہوئے حضرت علی پر ڈالی تھی، ان کے لیے بہت بڑی سعادت، لیکن وہ ایک رات کے لیے تھی، اور حضرت علی کے وجود پر نبوت کی چادر آئی، ان کا اعزاز ہے۔ تو امیر معاویہ کے وجود پر پیغمبر کی چادر 1400 سال سے پڑی ہے، تو معاویہ کا شان کیوں نہیں سمجھ آتا؟
حضرت معاویہ کو سمجھنا ہے تو نبوت کے دور سے سمجھنا شروع کریں۔ پیغمبر علیہ السلام باقی صحابہ کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی شان میں ایک موقع پر فرمایا دعا کرتے ہوئے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ پھر ایک موقع پر آقا دعا کرتے ہیں، یہ حضور کے دور کا واقعہ ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم، حساب کا علم اور سکھا اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پھر حضور کے دور کا واقعہ ہے، حضرت معاویہ نبی اسلام کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آقا نے پوچھا یا معاویہ ما یلینی منکا، آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود سے مل رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا قال بطنی، میرا پیٹ آپ کی کمر سے لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے حلم سے بھر دے۔ وہ علی سے اختلاف کی تو بات کرتا ہے، نبی سے اتفاق کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اگر معاویہ غلط آدمی ہوتے معاذ اللہ، یا اللہ رسول کی نظر میں وہ کمزور ہوتے تو آقا اتنے قریب تو نہ کرتے نا معاویہ کو، آپ کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی، اتنا قریب کر رہے ہیں۔ پھر یہ قربت اتنی بڑھتی ہے، نبوت کے دور سے جب معاویہ کی شان کو سمجھنا چاہو گے، والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں رہے، لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو میرے آقا نے کہا فتح مکہ کے موقع پر من دخل دار فی بیت اللہ فہو آمن، جو حرم بیت اللہ میں چلا جائے میں اس کو امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی موقع پر آقا نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں آپ کا قبیلہ جو ہے بڑا مقبوض قبیلہ ہے، اسلام کا دشمن قبیلہ ہے بنو امیہ، بعض لوگ بنو امیہ کا نام سننا برداشت نہیں کرتے، تجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن نبی علیہ السلام کے دور سے بات کرو گے تو اسلام کے 5ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سعادت ملی، ان کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، آج سن 8 ہجری ہے، جہاں ابو سفیان کو اعزاز دے رہے ہیں، وہاں پر آپ نے 27 علاقوں کے گورنر مقرر کیے جن کو فتح کیا تھا آپ نے، ان میں سے 9 گورنروں کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے ہے، حضرت معاویہ کے قبیلے سے ہے۔ گورنر اس کو بنایا جاتا ہے جو دشمن ہو، جس کا تعلق دشمن کے قبیلے سے ہو۔ پھر جو میں اور آپ بہنوں بیٹیوں والے ہیں، جس خاندان برادری میں ہماری بہن بیٹی تنگ ہو، دوسرا رشتہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ عمر بن عاص کو دیا، ان کا تعلق بھی بنو امیہ قبیلے سے ہے۔ پھر ایک بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دیا، ان کا تعلق بھی بنو امیہ قبیلے سے ہے۔ جب وہ بیٹی فوت ہو گئی، عثمان کو پریشان دیکھا تو آقا نے دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دی۔ پیغمبر تو 3 بیٹیاں اس قبیلے میں بیاہ رہا ہے، تو آج پراپگنڈا کرتا ہے کہ بنو امیہ اسلام کے دشمن تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر قبیلے کو میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ساروں کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا۔ ابو جہل قریش قبیلے سے ہے، نبی علیہ السلام بھی قریش قبیلے سے ہے، کیا ابو جہل کی دشمنی اسلام سے، اسلام کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی ہے؟ سب جانتے ہیں کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے کیا آپ پیغمبر اسلام کے قبیلے کو برا کہیں گے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے میری بات کا؟ معاویہ کو سمجھنا ہے تو دور علی سے بات نہیں، دور نبی سے بات شروع کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 1226 آیات نازل فرمائی، ان 1226 آیات کا مصداق اجمالی طور پر حضرت معاویہ بھی ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو مومنون حقہ کہا، صادقون کہا، متقون کہا، مفلحون کہا، ان سب کا مصداق باقی صحابہ کی طرح حضرت معاویہ بھی ہے۔ اور بطور خاص بھی آپ کے لیے فی صحف مکرمۃ مرفوعہ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ حضور کے دور میں آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی کتابت کرنے والے تمام صحابہ کی شان ہے، اس میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے کہا بات شروع کرنی ہے تو دور نبوت سے شروع کریں، مقام معاویہ سمجھ آئے گا۔ آپ کی سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں ہے، میری اور آپ سب مسلمانوں کی ماں ہے۔ کیا ایسا شخص جو نبی کا برادر نسبتی بھی ہو، نبی کا ہمزلف بھی ہو، اور اسے کہا جائے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہوگا؟ اسے کہا جائے یہ نبی کو اور اسلام کا معاذ اللہ دشمن ہوگا؟ ان کے ان مقام کو بھی سمجھے نا
اس شان کو بھی تو سمجھیں کہ حضرت معاویہ اللہ رسول کی نظر میں محبوب کتنے ہیں۔ حضور ہی کے دور کی بات ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہیں، حضرت معاویہ اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جا کر ملاقات ہے، بات چیت ہوئی، حضرت معاویہ کی بہن ان کے سر کو دبانے لگی، سر میں کھجلی کرنے لگی، اپنے ہاتھوں سے سر کے بالوں میں کنگا کرنے لگی، اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا تو کہا ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا جی آقا، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور پھر جس کا بھائی معاویہ جیسا عظیم بھائی ہو اس سے میں محبت کیوں نہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں ام حبیبہ، آپ تو بھائی سمجھ کر محبت کر رہی ہیں، جبکہ معاویہ وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جب مقام معاویہ کو نبوت کے دور سے سمجھیں گے، یہ قرآن کی آیات بھی آئیں گی، یہ حدیث بھی آئیں گی، یہ معاویہ کا شان بھی نظر آئے گا، ان کا مقام بھی نظر آئے گا۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس کو مختصر کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقام معاویہ کا اختصاراً میں نے تذکرہ کر دیا۔ آپ کو حضرت علی کے دور سے نہیں، نبی کے دور سے سمجھنا شروع کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آ گیا۔ اب دیکھیے حضرت معاویہ اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں آپ کی کیا خدمات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے حضرت صدیق اکبر کے دور میں جب حضرت معاویہ کو پڑھو گے تو نمایاں یہ بات سامنے آئے گی کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر اور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، جس نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو جہنم واصل کرنے والے حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہے۔ ہاں، حضرت واشی بن حرب آئے، انہوں نے نیزہ مارا جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ پھر ابو دجانہ صحابی آگے بڑھے ہیں، انہوں نے تلوار ماری۔ پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے ہیں، لیکن آخری قتل مسیلمہ کذاب کا وہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں، اس کردار کو کون بیان کرے گا؟ اس شان کو کون سمجھے گا؟ دیگر حضرت صدیق اکبر کے دور کے بھی واقعات ہیں۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت معاویہ کے 50 یا 52 سالہ زندگی میں سے یہ دور بھی ہے، اس کو بھی پڑھیے۔ حضرت معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا یہ کام کیا کہ شام کے امیر تھے حضرت معاویہ کے سکے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو وہاں کا امیر بنایا۔ آپ کے والد نے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا ایک بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، اب شام کا امیر آپ نے کس کو بنایا؟ کہا امیر معاویہ کو بنایا ہے، آپ کے دوسرے بیٹے کو۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا بڑی اچھی بات ہے، ایک بیٹا فوت ہوا تو دوسرے کو بنا دیا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا یہ کیا بات ہے، ایک بھائی فوت ہوا دوسرے بھائی کو بنا دیا، کسی اور کو بنا دیتے، جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا ملک میں نے چلانا ہے، مجھے پتا ہے کس پرزے کو کہاں فٹ کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ حضرت معاویہ کی 20 سالہ دور ولایت ہے، امیر رہے، 20 سال خلیفہ رہے، 40 سال کا آپ کا دور ہے جو اسلامی مسند پر رہ کر کے آپ نے اسلام کی خدمت کی، جو تمام خلفاء سے مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ مقام میں وہ خلفاء زیادہ ہے، مقدار کے لحاظ سے یہ زیادہ ہے۔ ان چیزوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ پھر آپ امیر بن گئے، اس دوران بہت سارے واقعات ہوئے، جن میں سے ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ کیساریہ شہر جو تقریباً 7 سال سے بڑے بڑے صحابہ نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، 300 اس کے بازار تھے، 1 لاکھ اس کی پولیس تھی، مضبوط ان کی ترتیب تھی، اس کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کی ڈپٹی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ فتح نہیں ہو رہا، آپ کی ڈپٹی لگاتا ہوں، جائے آپ یہ کام کر کے آئیں۔ استغفار بھی کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ جب آگے بڑھے، اتوار کا دن تھا، رستہ مل کے اندر داخل ہونے کا، ایک صحابی کو اندر داخل کیا، اسی رستے سے باقی فوجیں بھی اندر داخل ہو گئی۔ عیسائی جو ہے وہ اپنی مستی میں مصروف تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب صحابہ نے اندر آ کر حضرت معاویہ نے آ کر نعرہ تکبیر لگایا، وہ صحابہ کی آوازیں سن کے حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کدھر آ گئے، اور وہ لمحہ بھر میں گویا کہ وہ کیساریہ شہر فتح ہو گیا۔ یہ حضرت معاویہ کے اس دور کے کارنامے ہیں جو نبی علیہ السلام سے سلسلہ چلا، وہ حضرت عمر کے دور میں ہے۔ پھر اور بہت سارے واقعات بھی، بہت سارے شہر آپ نے فتح کیے۔ اسی دوران حضرت معاویہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین عمر، میری ایک رائے ہے
مجھے آپ اجازت دیں میں بحری بیڑا تیار کر کے روم اور قبرص اور اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں اسلام کا پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن کا انقلاب بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور وہاں دین کی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ حضرت عمر نے کہا ایک تو وسائل نہیں ہیں، دوسرا ہم بری جنگوں میں ہیں، بحری جنگوں میں چلے گئے ادھر سے توجہ ہٹ جائے گی، نقصان ہوگا، لہٰذا اجازت نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ آپ خاموش ہو گئے، وقت گزر گیا، حضرت معاویہ کے دور میں حضرت عثمان کا دور آ گیا، حضرت عثمان کے دور میں آپ نے حضرت عثمان سے اجازت لی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ دیکھیں حالات اجازت نہیں دیتے، مسلمانوں کو تجربہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، پھر یہ بھی کہہ دیا اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اپنے صوبے کے وسائل سے یہ کام کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن مسلمانوں پر جبر نہیں کرنا، جو آسانی سے جہاد میں جانا چاہے وہ جائے۔ چنانچہ حضرت معاویہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی 40,000 فوجوں کو آرڈر دیا کہ جاؤ جا کر جنگل کاٹنا شروع کرو۔ افریقہ کے 300 کلومیٹر کے خطے پر جنگل کاٹنا شروع کیے، 6 مہینے تک جنگل کاٹے گئے، لکڑیاں کاٹی گئی، ان کا بحری بیڑا بنایا، اس کے اوپر 1700 جہاز سوار کیے اور پھر اعلان کر دیا جتنے قراء حفاظ علماء ہیں سارے فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ، سارے قاری حافظ جمع ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آپ کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، آپ کی بیویوں تک پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ اسلامی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہ جہاز کھڑے ہیں، سوار ہو جاؤ اور مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جاؤ سمندر کے ذریعے، جہاں کوئی بستی نظر آتی ہے، جہاں انسانیت آباد ہے، جہاں کوئی قریہ نظر آتا ہے، کوئی علاقہ کوئی ملک نظر آتا ہے، اللہ کا قرآن بھی پہنچاؤ، جو نہیں مانتے ان سے جہاد بھی کرو۔ چنانچہ قبرص شہر کو فتح کیا گیا اور وہ صحابہ نکلے امیر معاویہ کی قیادت میں، چلتے چلتے انہوں نے آذربائیجان کو فتح کیا، انڈونیشیا کو فتح کیا، نیروبی کو فتح کیا اور چین اور پرتگال تک وہ پہنچے، روس کی سرحدات تک پہنچے۔ انہی صحابہ میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے سن 43 سے 45 ہجری تک بھیجے تھے، انہی صحابہ میں حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں جن کی قبر آج بھی پشاور میں ہے۔ ان کی قیادت میں 12,000 کا لشکر بھیجا جنہوں نے آ کر افغانستان کو فتح کیا، جلال آباد کو فتح کیا، غزنی کو فتح کیا، پشاور، لکی، مروت، کوہاٹ کو فتح کیا اور یہاں پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تم معاویہ کے علی سے اختلاف کی بات کرتے ہو، امیر معاویہ کے نبوت کے دور کی خدمات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ صدیق کے دور کی خدمات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ عمر کے دور کی خدمات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ عثمان کے دور کی خدمات کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ 64,65,000 مربع میل زمین جو پوری دنیا کے 1,20,00,000 جغرافیے کا نصف سے زائد حصہ بنتا ہے، اتنے بڑے خطے پر امیر معاویہ اسلام کے پرچم لہرا رہا ہے۔ تمہیں یہ خدمات نہیں نظر آئی، صرف معاویہ کا علی سے اختلاف نظر آیا، فرق کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ خدمات ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کے کارنامے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کا کردار ہے یا نہیں؟ یہ میں نے صرف اشارہ دیا ہے، تفصیلات پڑھو تو آپ حیران ہوں گے۔ ایڈورڈ گبن ایک انگریز ہے، 22 جلدوں میں تاریخ لکھتا ہے، 22 جلدوں میں، ان میں سے 7 جلدیں صرف حضرت امیر معاویہ کی فتوحات کے اوپر۔ دشمن کو چونکہ اس سے سب سے زیادہ نقصان یہودیت عیسائیت کو ہوا، کفر کو ہوا، اب وہ بدلہ لینے کے لیے امیر معاویہ کی شان کی طرف متوجہ نہیں ہونا دیتا، مقام اور فضیلت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے دیکھیں جی علی کے مقابلے میں کیوں آئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور مسلمان بھی تاریخ پڑھ کر ادھر ہی الجھ جاتے۔ وہ ان خدمات کو کیوں نہیں دیکھتے، ان کارناموں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر چلو میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، اختلاف صرف اتنی بات پر ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو شہید کر دیا، قاتل پکڑو سزا دو۔ حضرت علی فرماتے تھے میں جب پوچھتا ہوں کون قاتل ہے، سب کہتے ہیں جی ہم ہیں، اب میں کس کس کو پکڑوں؟ اب ایسا تو نہیں تھا کہ سٹی ڈی بنا کر کے آپ سارے علماء کو، قاریوں کو پکڑ کر کے ذرا پولیس مقابلے کرو مار دو۔ وہ تو مسلمان تھے، وہ نبی اسلام کے خلیفہ تھے، صحابی تھے، انہوں نے تو عدل و انصاف کو اور حقائق کو دیکھنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں کر سکتا، مجھے استحکام پیدا کرنے دے، پھر ایک ایک کو پکڑ کر کے میں جہنم واصل کروں گا۔ چنانچہ آپ کا
آپ کی رائے اپنی جگہ پر ٹھیک تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات اپنی جگہ پر تھی کہ اگر دیر کر دی یہ مضبوط ہو جائیں گے، سر چڑھ جائیں گے، نقصان ہوگا، اور بعد میں ہوا بھی ایسا۔ اس بات پر اختلاف ہوا، اور اختلاف میں آمنے سامنے آگے، آمنے سامنے آنا اور تلواریں چلنا اس میں دشمن کا کردار تھا۔ کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا ہو چلو بھئی ان سارے مسلمانوں کو، صحابہ کو مارو، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہو بھئی چلو تم سارے حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ ان کو مارو، یہ بات نہیں تھی۔ اپنی اپنی حق کو سمجھ کر مد مقابل آگے، تلواریں دشمن کی سازش سے چلی، اختلاف تو ہو جایا کرتا ہے، تلواریں دشمن کی سازش سے چلی، ادھر بھی صحابی رسول ہیں، ادھر بھی صحابی رسول ہیں، مقام میں حضرت علی سر آنکھوں پر لوگ مختلف انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی کی شان یہاں تک سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلفاء میں ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر، پھر علی کے بعد صرف معاویہ کا مقام علی سے بڑا ہونا یا کم ہونا بات یہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے بعد جتنے صحابہ ہیں سب ایک طرف ہو جائے تو حضرت علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حضرت معاویہ کی صرف بات نہیں، سارے صحابہ حضرت علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقام مرتبہ بڑا ہے، لیکن ہم کسی کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا درجہ کم ہے، نہ کسی نبی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مقام سب سے بڑا، یہ تو کہہ سکتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کسی نبی رسول کے لیے یہ لفظ کہنا منع ہے کہ جی فلاں کی شان فلاں سے کم ہے، نہیں، یہ لفظ نہ قرآن نے استعمال کیا نہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح صحابہ میں سے بھی یہ تو کہہ سکتے ہیں فلاں صحابی کا شان فلاں سے بڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا شان کم ہے۔ مقام صحابیت پر سب فائز ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ کا، جنت کا وعدہ اللہ کا سب کے ساتھ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں میں سب صحابہ سے راضی، سب صحابہ مجھ رب سے راضی، یہ فیصلے ہیں اللہ کے۔ اب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں یہ اختلاف ہو گیا، کہتے جی مقابلے میں کیوں آئے؟ مقابلے میں نہیں آئے، حضرت معاویہ حضرت علی سے مطالبے کے لیے آئے تھے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ مطالبے کے لیے آئے تھے، مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کی کون سی ذاتی لڑائی تھی؟ مطالبے کے لیے آئے تھے قاتلوں کو پکڑو۔ بات اپنی جگہ پر دونوں حضرات کی ٹھیک، بات آگے بڑھی، تلواریں چل گئی، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، آسان بات سمجھنے کی ہے کہ اب آپس میں دیکھیں، اگر کہیں نہیں جی بڑی نفرت ہو گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں مانا گیا، بیعت نہیں کی گئی، بغاوت کی گئی ہے، باغی ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے وہ، اچھا بھائی باغی اور عادل یہ اکٹھے ہو سکتے؟ باغی اور ظالم نہیں، ظالم اور عادل یہ دو اکٹھے ہو سکتے؟ ایک طرف کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں معاویہ باغی ہیں، ظالم ہیں، طاغی ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ دشمن کی سوچ ہے جو تحقیق کے نام پر کچھ اہل سنت کے لبادے میں بھی اس کو چلا کر کے اپنی تحقیق کو بڑا کریں گے، صحابی رسول کو نیچا دکھائیں۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ جو اکابر علماء نے فیصلے لکھے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ کر ہر وقت آپ باغی 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 کی رٹ لگاتے ہیں۔ کچھ حیا کرنا چاہیے، صحابی رسول ہیں، آپ ان کے لیے اچھا جملہ نہیں استعمال کر سکتے تو کمزور جملے کے رٹ کیوں لگاتے ہو؟ یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی کمزوریاں ہیں، خیر تفصیل کا وقت نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اختلاف ہوا، اب دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اور احترام دیکھیے۔ اسی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے دوران یہ موقع آیا کہ بادشاہ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ سے رابطہ کیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا سنا ہے آپ کا اور حضرت علی کا اختلاف ہو گیا ہے، آپ اگر کہیں تو میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوں، دونوں مل کر حضرت علی کی خلافت چھینتے ہیں، اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں اور آدھا آدھا کر کے تقسیم کر لیں گے۔ آج کے دور کا کوئی سیاستدان ہوتا تو اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے نا جناب، جس طرح بھی ملتے ہیں ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے، دھاندلی کر کے جائیں، دھاندلا کر کے جائیں، مسلمانوں سے اتحاد کریں یا کافروں سے کریں، شیعوں سے کریں، جس طرح کس طرح ہے، اسمبلی ملنی چاہیے، سیٹ ملنی چاہیے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، اختلاف تھا، لیکن حضرت معاویہ کا جواب سنیں، میری بات سنیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ آپ نے اس رومی بادشاہ کو یہ نہیں کہا کہ سر حضرت فلاں، نہیں کہا اوے رومی کتے، اور رومی کتے خبردار، اگر تیرا قدم میرے بھائی حضرت میرے چچا زاد بھائی علی کی طرف اٹھا تو حضرت علی کا سپاہی بن کر سب سے پہلے تیرے مقابلے میں جو آئے گا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ حضرت معاویہ کے دل میں حضرت علی کا مقام ہے، اور حضرت علی کے دل میں حضرت معاویہ کی شان کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا ان کے جنازے پڑھنے ہیں، ان کے نہیں پڑھنے، یہ اس کے گروپ کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خبردار، دونوں طرف کے مسلمان جو شہید ہوئے
سب کی مغفرت ہوگی، اللہ سب کی مغفرت کریں گے، میں سب کے جنازے پڑھاؤں گا، سارے جنتی ہیں۔ اختلاف ہمارا کوئی کفر اسلام کا تھوڑا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد، ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری دعوت اسلام ایک۔ اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ جملے فرماتے ہیں لوگوں سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں علی سے زیادہ نہیں ہے اور علی ایمان میں معاویہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر سمجھنا چاہیں تو، کہ حضرت علی فرما رہے ہیں میرا اور معاویہ کا ایمان ایک، رب ایک، نبی ایک، دین ایک، اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کے معاملے پر ہے۔ لہذا خبردار جو ان کے متعلق ایسی ویسی بات کہی جائے، ان کی تو سوچ یہ ہے، اور قرآن پہلے بیان کر چکا تھا رحماء بینہم، پھر بچوں کے آپس میں رشتے ہیں۔ اچھا چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ نے ظلم کیا، بے ادبی کی، معاذ اللہ گستاخی کی، بغاوت کی، یا آپ کو خلیفہ نہیں مانا، مقابلے میں آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ کے بیٹوں کو تو تکلیف ہونی چاہیے نا، حضرت علی کے بیٹوں کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہونی چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن عمل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے کے جامِ شہادت نوش کر لیا۔ یہ بھی 3 صحابہ کو شہید کرنے کی سازش تھی، ان میں سے 2 بچ گئے اور حضرت علی شہید ہو گئے، یہ مستقل واقعہ ہے۔ حضرت علی شہید ہو گئے، اب بیٹے حسن کو، بیٹے حسین جو علی کے بیٹے ہیں، ان کو چاہیے تھا نا، اگر وہ حضرت معاویہ کو معاذ اللہ غلط سمجھتے ہیں، حضرت علی کا دشمن سمجھتے ہیں، اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں، حق کے خلاف سمجھتے تھے، تو کہتے تھے ہمارا اعلان جنگ ہے، خبردار۔ کیوں؟ علی جیسے شجاع اور بہادر ہے، بچے بھی شجاع اور بہادر ہیں، کوئی تقیے کا تصور نہیں، کوئی بزدلی کا تصور نہیں، لیکن سمجھ آ گئی۔ اس لیے حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جو شیعہ ہیں ان سے 1000 درجہ امیر معاویہ کے ساتھی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ روایات میں دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ 6 مہینے آپ نے ماحول دیکھا، حالات سمجھ گئے کہ یہ بدبخت جو ہمارا نام استعمال کر کے ہمیں آگے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حسن نے پیغام بھیجا، چچا معاویہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، کچھ تحفظات ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا بات ہے؟ حضرت معاویہ نے خالی ورقے پر دستخط کر کے بھیج دیے، بھتیجے جو لکھنا ہے لکھ۔ اور اگر حضرت حسن یہ لکھ دیتے نا کہ آپ خلافت چھوڑیں میں خلیفہ ہوں، تو صحابی رسول پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو کہا تھا نا بھتیجے جو لکھنا ہے لکھ، حضرت معاویہ ایسا کر لیتے، کیونکہ آپ تو امیر تھے، خلیفہ تھے نہیں، خلیفہ تو حضرت حسن چلے آ رہے تھے اپنے والد کے بعد۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ نے یہ لکھ کر کے بھیجا نا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں کہی۔ ایک تو ہمارے وظائف کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ دوسرا جو میرے ساتھ لوگ تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والی سیاسی جماعت اقتدار میں آئی تو پہلی جماعت کے لوگوں کو پکڑ کر کیس بنایا، چور بنایا، حالانکہ خود چوروں کا باپ ہے خان صاحب جو بیٹھا ہوا ہے، ان کو چور 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 کہہ کر کے خود سب سے بڑا چور نکلا۔ عنوان نہیں میں اس طرف جاؤں، یہ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہوگی کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، اور اسی طرح ہوا۔ اب ایک مسجد میں جامع دمشق میں اکٹھے ہوئے، حضرت حسن اپنے ابا کے مد مقابل آنے والے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت معاویہ کا امام مقتدا خلیفہ مان رہے ہیں۔ حضرت حسین پاس بیٹھے، بھائی چلو بیعت کرو۔ حضرت حسین نے بھی اٹھ کر کے بیعت کی۔ ایک اور صحابی بیٹھے، انہوں نے صرف دیکھا حضرت حسین کی طرف، کہا میں کہہ رہا ہوں بیعت کرو، انہوں نے بھی بیعت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 5-6 مہینے باحیات رہے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حسین 19 سال معاویہ کے ساتھ گزارے، وظیفہ لیتے رہے، تعامل لیتے رہے، حضرت معاویہ اپنے طور پر بھی خدمتیں کرتے رہے، اور بہت سارے واقعات ہیں وہ حضرت معاویہ کے حضرت حسین کے 10 دن بیان کرتا ہے، 56 سال نہیں بیان کرتا کہ حقائق سامنے آئیں گے۔ حضرت معاویہ کے اختلاف کا دور بیان کرتا ہے، 52 سال 50 سال بیان نہیں کرتا کہ حقائق سامنے آئیں گے۔ کچھ فرق سامنے آیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ معاویہ نام رکھیں گے، اس نام کو عام کریں گے، اس پر بھی غلط فہمیاں ڈالی گئی، نام وزنی ہے، نام کا معنی ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام کے 10 عزیزوں کے نام معاویہ تھے، صحابہ میں 17 معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ، معاویہ بن الحارث حضور کے چچا زاد بھائی کا نام ہے،
اور حضرت علی کے پوتے کا نام ہے معاویہ بن عباس بن علی، حضرت علی کے ایک شاگرد کا نام ہے معاویہ بن ساسا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد کا نام ہے معاویہ بن مروان جس کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی رملہ نامی بیٹی تھی، حضرت امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ ہے، امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام معاویہ ہے، حضرت حسین کے عزیزوں میں معاویہ ہے، نبی علیہ السلام کے عزیزوں میں 10 معاویہ اور صحابہ میں 17 معاویہ۔ بات سمجھ آئی؟ 14 سال کے بعد اس بے ایمان کو معاویہ نام اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے، نبی علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا، نبی کو اعتراض نہیں، علی کو اعتراض نہیں، 1400 سال کے بعد اس کو اعتراض ہے۔ باقی بھی اس میں تحقیق ہے، تفصیل ہے، جن کو میں نے بیان کی ہے۔ مقصد یہ ہے اگر کچھ بات سمجھ آ گئی تو حضرت معاویہ کو تاریخ سے نہیں قرآن سے سمجھے، صحابہ کو تاریخ سے نہیں قرآن سے سمجھے، حضرت معاویہ کی شان تفصیل سے میں نہیں ہے، اختلافی دور سے نہیں، نبی کے دور سے سمجھے، صدیق اکبر کے دور سے سمجھے، عمر کے دور سے سمجھے، علی کا عثمان کے دور سے سمجھے، پھر علی اور حسن ان حضرات کے دور سے سمجھے، پھر معاویہ کے 19 سالہ دور سے سمجھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، جو کہا جو سنا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت الزام سے یا اللہ سچی محبت نصیب فرما، اور محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، ان صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان جذبوں میں اتنا یا اللہ بیدار کر جس طرح ہم نے یوم صدیق اکبر پر حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو عام کیا، پورے ملک میں، پورے کراچی میں، گلی گلی، کوچہ کوچہ درس قرآن ہوئے، بینر لگے، جلوس نکلا، اشتہار لگے، ہر طرف صدیق 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 ہو رہا تھا۔ ابھی چند دن بعد 22 رجب آ رہا ہے، ابھی سے میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے تذکرے بیان کریں تاکہ ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سرکار کو، غیر سرکار کو، سب کو پتہ لگے کہ یہ بھی عظیم صحابی رسول ہے، یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم نے اس کی بھی پیروی کرنی ہے۔ یا اللہ اس پر عمل کیا ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور حضرت معاویہ کی وفات پر دشمن کنڈے پکاتا ہے، خوشی میں کہ حضرت معاویہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، جان چھوٹی، انہوں نے بڑا ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ کافروں کی خوشی ہے، یہ اہل تشیع ایسے کرتے ہیں۔ غلط فہمی میں کوئی مسلمان بھی ایسا کرے گا، پتہ ہونے کے بعد غلط فہمی میں کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے، پتہ ہونے کے بعد وہ ایسا کرے گا تو پھر ایمان کا کنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے ماں بہنوں کو منع کریں اس موقع پر نہ کھیر پکائیں، نہ کھلائیں، نہ کھائیں، نہ دلیم پکائیں، نہ کھلائیں، نہ کھائیں، یہ غلط ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات کی خوشی میں دشمن ایسا کر رہا ہے، اللہ اس شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین، مساجد، مدارس، علماء اہل حق کی حفاظت فرما۔ اور یہ حضرات نے مسجد میں پروگرام کروایا، مسجد کمیٹی، اہل محلہ، نمازی تشریف فرما ہوئے، اللہ نے بہت بہت اجر عظیم عطا فرما، اور دنیا میں بھی ان کو صحابہ اہل بیت سے محبت نصیب فرما۔ قیامت کے دن المرء مع من احب، نبی السلام کے فرمان کے مطابق ہم سب کو اور ان کو یا اللہ ان حضرات سے ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا